الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ بالکل بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ جی 10th کلاس، آج ہمیں اپنے شاعری کا آغاز کرنا ہے، یعنی کہ نظم پڑھنی ہے ہم نے۔ مرزا انیس کی نظم ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، نظم پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا مرزا انیس کے بارے میں جانیں گے کہ مرزا انیس کون تھے، ان کی شاعری کیسی تھی۔ ٹھیک ہے، مرزا انیس کا اصل نام سید ببر علی اور تخلص انیس تھا۔ آپ فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ شاعر تخلص رکھتے ہیں نا، تو ببر علی نہیں بولتے، شاعر نہیں اپنا نام نہیں بتاتا، انیس اپنا تخلص کرتا ہے، اور فیض آباد انڈیا کا ایک شہر، وہاں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، مرزا انیس ایک بلند پایا مرثیہ نگار تھے۔ ٹھیک ہے، ان کے مرثیے میں سود و گداز، کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظر کشی کے بیچ مثال نمونے ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نظم ان کے ایک طویل مرثیے کا حصہ ہے، جو ان کے تخیل، منظر نگاری اور لفظ تحریر کا عمدہ مثال ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، تو یہ کچھ باتیں تھیں جو مرزا انیس کے بارے میں ہم نے جانا تھی۔ اب ہم نظم کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تدریسی مقاصد جانیں گے کہ نظم کو پڑھنے کے تدریسی مقاصد کیا ہیں۔ اس میں آپ کو مرزا انیس کی شاعری کی صنف مرثیہ کا تعارف کروایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کہ مرثیہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مرثیہ آپ کو ویسے بتا دوں اس کی تعریف کیا ہے، کہ مرثیہ جو ہے کسی کی اچھی تعریف یا کسی کی برائی کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ طویل نظم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کئی اشعار پر مشتمل ہوتی ہے۔ ٹھیک، جس طرح کہ یہ والا جو ان کا حصہ ہے، وہ ان کی طویل مرثیے کا ایک حصہ، ایک درمیان میں سے ٹکڑا لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مسدس کی حیت سے متعارف کروایا جائے گا، کہ 6 اشعار کا جو بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے مسدس کہتے ہیں۔ اور اس میں منظر نگاری آپ کو نظر آئے گی، واقعہ کربلا کو بڑے اچھے انداز میں شاعر نے بیان کیا ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ گرامر کا کچھ حصہ استعار اور مجاز مرسل سے آگاہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں آپ کو ایکسرسائز ورک کے تحت کروا دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم شاعری کا آغاز کریں گے۔ یہ کچھ مقاصد تھے جن کا جاننا ضروری تھا۔ شاعری کے مطابق ہم پہلا بند شروع کرتے ہیں کہ گرمی کر، آپ نے بچوں غور سے سننا ہے اور اپنے الفاظ میں اس کو لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں ٹو دا پوائنٹ بات بتاؤں گی، ٹھیک ہے، آپ نے اسی کی وضاحت کرنی ہے بس۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ یعنی کہ شاعر جو ہے اس دن کی گرمی کو بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے پہلے بند میں اس دن کی، جو میدان کربلا میں جو دن وہاں آیا، آخری دن، اس کی گرمی بیان کرتے ہیں کہ وہ دن جو ہے وہ بہت زیادہ گرم دن تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میں بیان نہیں کر سکتا، اور بالکل ایسے لگتا ہے کہ میری زبان جو ہے شمع کی طرح جلے گی اگر میں اس کو بیان کروں گا، اس کی گرمی کو بیان کروں گا۔ وہ لو کے الحذر، وہ حرارت کے العما، الحذر کہتے ہیں خدا کی پناہ کو، اور علامہ مین اللہ بچائے۔ رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں، یعنی کہ وہ کہتا ہے اس قدر لو چل رہی تھی کہ خدا کی پناہ، اور اتنی گرمی تھی کہ اللہ ایسی گرمی سے بچائے۔ رن کی زمین تو سرخ تھی، یعنی کہ میدان کی زمین بالکل گرمی کی وجہ سے، سورج کی تپش کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی، اور آسمان جو تھا وہ بالکل زرد ہو گیا تھا۔ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ آب خنک ٹھنڈا پانی، یعنی کہ وہاں کی جو مخلوق تھی وہ ٹھنڈے پانی کو ترس گئی تھی۔ گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، یعنی کہ ایسا لگتا تھا کہ ہوا میں بھی آگ ہے جو کہ اس زمین پر برس رہی ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ پہلا بند تھا۔ اب اگلے بند کی طرف آتے ہیں۔ وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب سخت گرمی۔ ٹھیک ہے، ان کے وہاں جو لو چل رہی تھی وہ سخت گرم تھی، سورج کی حدت کی وجہ سے سخت گرمی تھی۔ کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، یعنی کہ دن کا رنگ بالکل جیسے رات کی تاریکی کا رنگ ہوتا ہے ویسا تھا۔ خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب۔ القما ایک آدمی کا نام جو دریائے فرات میں سے ایک نہر نکلتی تھی، اس کو اس آدمی کے نام سے القما کے نام سے منسوب کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اس نہر کے بھی بالکل لب سوکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، گرمی کی وجہ سے۔
خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، یعنی کہ جو خیمے لگے ہوئے تھے وہاں پر وہ بھی دھوپ سے تپ رہے تھے۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، یعنی کہ جو وہاں پر مٹی اڑ رہی تھی وہ بھی بالکل خشک تھی، اور زندگی کا جو چشمہ تھا وہ بالکل ویران تھا، کھولا ہوا تھا، مین بہت گرم تھا، ابلا ہوا تھا پانی فرات کا، دھوپ کی وجہ سے دریائے فرات کا پانی ابلا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ 2 بند ہو گئے۔ اب ہم نے اگلے بند کی طرف آنا ہے، صفحہ نمبر 126۔ پہلا بند، جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تابہ شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، یعنی کہ جھیلوں کے کنارے پر جو جانور تھے وہ شام تک نہیں تھے اٹھتے، کیونکہ انہیں ٹھنڈک چاہیے تھی، وہ پانی کے قریب بیٹھنا چاہتے تھے مسکن میں مچھلیوں کے، اور مچھلیاں بھی جو تھیں وہ پانی کے اوپر نہیں تھی آ رہی، کیونکہ اوپر کا پانی بہت گرم تھا، وہ بالکل سمندر کی تہہ میں رہنا چاہ رہی تھی۔ آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، یعنی کہ آہو مین ہرن، اور کاہلے بھی ہرن کی ایک قسم ہے، یعنی کہ یہ دونوں جانور بھی بالکل اندر دب کے بیٹھے تھے، چھپ کر کہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور چیتے جو تھے سیاہ رنگ کے وہ بھی بالکل نڈھال تھے، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، اور جو پتھر تھے وہ بالکل موم کی طرح پگھلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، بالکل جیسے کچی موم پگھلتی ہے اس طرح سے نظر آ رہے تھے۔ سرخی اڑی تھی پھولوں سے، سبزی گیا سے، پانی کنوؤں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے، اور پھولوں سے بھی سرخی ان کی خوبصورتی اڑ گئی تھی، بالکل اتنی سخت گرمی تھی۔ اور جو چارہ گیا مین چارہ، چارہ جو تھا وہ بھی بالکل اپنی سبزی بھول گیا تھا، مین سبز رنگ اس میں نظر نہیں تھا آتا۔ پانی کنوؤں میں اترا تھا سائے کی چاہ میں، اور کنوؤں کا پانی بھی جو تھا وہ سائے کی تلاش میں بالکل کھو گیا تھا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی آج کی تشریح تھی، امید ہے کہ آپ نے غور سے سنی ہوگی، اب اس کو اچھی طرح سے یاد کرنی ہے اور اسے لکھ کر دکھانا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے، اللہ حافظ۔